أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا سیدنا نبینا شفیعنا ابوالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان الدین عند اللہ الاسلام. پروردگار عالم کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور ناظرین، ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں جو پروردگار عالم کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. اگر ہم اسی دین کے ماننے والے ہیں تو کیا واقعی ہم نے اس دین کو، جس دین کو مان رہے ہیں، کیا اس کو ہم نے قاعدے سے ابھی تک مانا ہے کہ نہیں مانا؟ کیا ہم اس کو صحیح طریقے سے فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، دین کو ماننا ایک الگ بات ہوتی ہے اور دین کو فالو کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. بھائی، آپ سے کسی نے پوچھا مثال کے طور پر کہ آپ کون سے دین کے ماننے والے ہیں، تو آپ فوراً کہیں گے ہم اسلام دین کے جو ہے مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں. آپ سے جب پوچھا جائے گا تو آپ فوراً یہی جواب دیں گے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، یعنی ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں. لیکن جب عمل کے سلسلے سے گفتگو ہوگی تو کیا حقیقت میں ہم اگر غور کر رہے، ہم اپنی زندگی کو غور سے دیکھیں، ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں، تو کیا ہم جس دین کو مانتے ہیں اس دین پر ہم واقعی عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر عمل پیرا ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جس بھی دین کو مانیں، جس بھی جو ہے یعنی دین کو مانیں، اس کے تمام، پہلی سب سے فرسٹ بات تو اس کے تمام رولز ہمیں آنے چاہیے. اس کے بعد جو ہے دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے اس رول کو ہم اس طریقے سے فالو کریں کہ جس طریقے سے اس دین نے حکم دیا ہے. تو ناظرین، ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ رولز آف اسلام کے سلسلے سے چل رہی تھی. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو اس لیے ہمیں رولز آف اسلام آنا چاہیے. یعنی اگر رولز آف اسلام ہمیں نہیں آ رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے رولز آف اسلام کے سلسلے سے، تو واقعی ہم عین ممکن ہے کہ ہم جو اسلام کے بہت سارے فعل کو انجام دیں تو عین ممکن ہے کہ وہ فعل صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمیں جب اس کے رولز نہیں معلوم، اس کے قانون نہیں معلوم، اس کا کوئی قاعدہ نہیں معلوم ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہمارے فعل جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو ناظرین، جو سب سے پہلے ہمیں رولز آف اسلام سیکھنا ہے. اگر ہم نے رولز آف اسلام نہیں سیکھا تو ہماری تمام محنتیں جو ہم نے اپنی پوری زندگی میں محنتوں کو انجام دیا ہے، یعنی روزہ رکھا ہے، نماز پڑھا ہے، وضو کیا ہے، یعنی عبادت کی جتنے بھی ارکان ہیں، مثال کے طور پر حج بجا لائے ہیں، تو خمس دیا ہے، زکوٰۃ نکالا ہے. اب ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو جانیں کہ کس کس طریقے سے، کون کون سے اسٹیپ پر، یعنی کون کون سے جگہ پر کیا اسلام نے حکم دیا ہے اور اسلام کا کیا رولز ہے. یعنی اگر وضو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ نماز کے جو رولز ہے وہ ہمیں جاننا ضروری ہے. اور اگر ہم نے نماز کا رولز وغیرہ ہم جانے ہوئے نماز کی عبادت کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ غلط ہو جائے اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہ ہو. اور جیسے نماز کے سلسلے میں آیا ہے الصلاۃ عمود الدین، یعنی نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، یعنی دین کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اب ہم اسی نماز کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہونے جا رہے ہیں، ہم اسی نماز کو پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی نماز کو جب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کے رولز کے سلسلے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس نماز کو ہم پرفیکٹ اور صحیح طریقے سے ادا کر سکیں.
یہ یعنی سوچنا بہت ضروری ہے انسان کے لیے کہ مثال کے طور پر ہم نے اپنے پرانے لیکچرز میں یعنی اپنے پرانے جو ہے ویڈیوز میں اور پہلے جو گزر چکے ہیں کلاسز اس میں وضو کے سلسلے سے آپ تمام مومنین کے سامنے پیش کیا تھا کہ وضو کے یعنی وضو میں پروردگار عالم نے ترتیب دیا ہے اور وضو کے تمام فوائد ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اب ہم اسلام کے اندر جب ہم داخل ہو گئے اور تمام چیزیں ہو گئی تو سب سے پہلے جو ہے وہ نماز آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے, کیونکہ جب ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں صحیح بات ہے پروردگار عالم نے اس کو جب یعنی دین کا ستون بنایا ہے تو سب سے پہلے شریعت اسلام میں آپ کے اوپر جو چیز واجب ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے. اب ہمیں نماز پڑھنے کے لیے رولز آف نماز ضروری ہے کہ ہم جانیں. اگر ہم رولز آف نماز نہیں جانتے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں, اس بات کا ہمیں بھی علم نہیں ہے اور خود آپ کو عین ممکن ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہو اسے بھی علم نہ ہو کہ آپ نے نماز صحیح پڑھی ہے, کہ خود کو اس بات کا علم نہیں ہو کہ ہم نے نماز صحیح پڑھی ہے کہ غلط پڑھی ہے. جب خود کو انسان کو علم نہ ہو کہ ہم نے صحیح پڑھی ہے تو سامنے دیکھنے والے کو کیسے یہ علم ہو سکتا ہے. عین ممکن ہو کہ کوئی بہت غور سے آپ کی نماز کی طرف متوجہ ہو تو شاید وہ کہیں مسٹیک آپ کی پکڑ لے, اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ مسٹیک پکڑے گا جب آپ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہوں گے. تمام چیزیں ہیں. اب سب سے پہلے یعنی اس میں قرات اور اس میں جو ہے آپ کو سوروں کا پڑھنا اور اس میں قنوت میں جانے کے بعد ذکر کرنا, یہ تمام مراتب اس میں پائے جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے ناظرین کہ ہم جو ہے وہ نماز کے تمام رولز جانیں. اب نماز میں شریعت اسلام میں جو نماز ہے اس کے جو ہے وہ نماز میں سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز میں کون کون چیزیں واجب قرار دیا گیا ہے. دیکھیے میں یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ نماز جو ہے وہ نماز میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے پورا کلیہ کی نماز میں کون کون سی چیزیں واجب ہے, تو وہ جو ہے 11 چیزیں ہیں جو نماز میں واجب ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ 11 چیزیں ہیں جو نماز میں جو ہے واجب قرار دیا گیا ہے. سب سے پہلی چیز ہے نیت. نیت کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام کے بعد جو ہے وہ آتا ہے قیام, پھر اس کے بعد ذکر کے بعد جو ہے وہ رکوع کے بعد جو ہے وہ تشہد کے بعد جو ہے سلام کے بعد جو ہے ترتیب کے بعد موالات. نیت جو ہے سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے. نیت, تکبیرۃ الاحرام, قیام, قرات, ذکر, رکوع, سجود, تشہد, سلام, ترتیب اور موالات, یہ 11 چیزیں جو ہے نماز کے لیے بہت ضروری ہیں. اور اگر آپ نے نماز میں ان 11 چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو آپ کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. یعنی یہ 11 چیزیں آپ غور کریے تو اس میں جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں واجبات رکنی اور 6 چیزیں ہیں واجبات غیر رکنی. یعنی 5 چیزیں وہ کون کون سی ہیں جو واجبات رکنی ہیں. کہتے ہیں کہ نماز کے درمیان اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے درمیان یعنی نماز کے درمیان کوئی انسان یہ 5 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز بھولے سے یا جو جان بوجھ کر وہ فعل کو انجام نہیں دے رہا ہے, یعنی یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو ہے اس کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے, اس کے بعد بھی اس نے وہ فعل کو انجام نہیں دیا. مثال کے طور پر اس نے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ 5 چیزیں پہلے میں آپ کو کاؤنٹ کرا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو جائے, پھر انشاءاللہ میں اس کی تفصیلیں آپ کو بیان کروں گا. سب سے فرسٹ جو چیز اسٹیپ آتا ہے جو واجبات یعنی جو واجب نماز میں چیزیں ہوتی ہیں اور جن کو اگر کوئی انسان بھول بھی گیا یا نہیں بھی بھولا تب بھی اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے. یعنی وہ بھول گیا اس فعل کو انجام دینا اور نماز میں آگے کی طرف بڑھ گیا اور نماز اپنی پوری ختم کر دیا تب بھی اس کی نماز باطل ہوئے, اور اگر جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو تب تو لا محالہ اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے ہی ہے. سب سے پہلی چیز ہے اس میں نیت. اگر کوئی انسان کرنا نماز کی حالت میں بھول گیا
کہ یعنی وہ کون سی وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، سب سے پہلے نماز کے درمیان ہمیں یہ معین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی ہم نماز مغرب پڑھ رہے ہیں پہلے، سب سے پہلے. یعنی صحیح بات ہے، حقیقت ہے، اسلام کے جو رولز ہیں اگر آپ غور کریے، اگر صرف آپ نے اسلام کے رولز پہ غور کر لیا تو اسلام اپنے رولز سے بہت ساری چیزیں آپ کو سکھاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ صرف اسلام کے رولز پر چلنے کے بعد صرف اسلام کا رولز فالو کریے، بلکہ اسلام ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے. اب اسلام کے رولز میں پابندی وقت نماز ہے، آپ نے غور کیا؟ یعنی وقت ہے، ایک لمٹ بنایا ہے اسلام نے کہ دیکھو اس وقت سے اس وقت تک جو ہے یہ اول وقت ہے، اس کے بعد آپ تب بھی نماز فجر جو ہے اس وقت سے اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی ایک ٹائم بنایا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کم سے کم مستقل مزاج ہو سکے. یعنی نماز جب انسان پڑھے گا تو وہ واقعی مستقل مزاج ہو جائے گا کہ دیکھو اس ٹائم سے اس ٹائم کے اندر ہی مجھے نماز پڑھنی ہے، اور اگر اول وقت پڑھنا ہے تو اس کا ٹائم بھی معین ہے کہ اس وقت یہ اول وقت ہے. تو یعنی انسان کی زندگی خود یعنی آپ مستقل مزاج بنتے ہیں. اگر آپ غور کریے تو نماز جب آپ یعنی پڑھتے ہیں تو آپ کو وقت کی قدر، ایک تو سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے کہ انسان کو ایک اندر سے وقت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ وقت ہے اور اس کی یہ قیمت ہے. یعنی اسلام یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھیے وقت کی قیمت آپ نماز کے ذریعے سیکھتے ہیں کہ وقت کی کوئی قیمت ہے. اگر یہ وقت ہے، دیکھیے اول وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ اول وقت یعنی فرسٹ، یعنی جسے کہتے ہیں جو مین وقت ہوتا ہے نماز کا اذان کے فوراً بعد، تو اس کی بھی ایک قیمت ہے. اس ٹائم اگر آپ نماز پڑھیے گا تو اس کا جو ہے ایک الگ ثواب ہے اول وقت نماز پڑھنے کا. اور اس کے بعد جو ہے یہاں جو میں رولز کے سلسلے میں ذکر کر رہا تھا، کیونکہ اگر گفتگو ادھر چلی گئی تو بہت ہی زیادہ طویل گفتگو ہو جائے گی. تو 5 چیزیں جو ہوتی ہیں مثال کے طور پر، اس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیت. نیت کا آپ کو یہ معین کرنا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی مستحب نماز پڑھ رہے ہیں کہ واجب نماز پڑھ رہے ہیں. اگر واجب نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی پڑھ رہے ہیں کہ ظہر کی پڑھ رہے ہیں کہ عصر کی پڑھ رہے ہیں. اور اس میں قربتاً اللہ نیت کا سسٹم جو ہے سب سے پہلے تو آپ معین کریے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. دوسرا جو ہے قربتاً اللہ جو ہے وہ نماز پڑھی جائے. اگر کسی اور کی وجہ سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی اور کی نیت کر کے، تو آپ کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. دوسری چیز نیت کے بعد جو ہے وہ تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا اور اللہ اکبر کہنا، یہ اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. یہ نماز میں واجب رکن ہے، اور ایسا واجب ہے کہ اگر آپ نے اسے کرنا بھول گئے، یا بھولے سے بھول گئے ہوں یا جان بوجھ کر بھول گئے ہوں، تو آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز کے بعد یعنی نیت کے بعد تکبیرۃ الاحرام. تکبیرۃ الاحرام کے بعد قیام کا سسٹم آتا ہے. قیام متصل برکوع، یعنی اگر انسان کوئی بھی قیام متصل برکوع کرے بغیر جو ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اور بغیر یعنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے. یعنی انسان اگر نماز کے درمیان جو ہے اس نے قیام نہیں کیا تو وہ جو ہے اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میری نماز جو ہے وہ باطل ہو گئی. قیام کے بعد جو چوتھی چیز آتی ہے وہ آتی ہے رکوع. اگر کوئی انسان رکوع میں جان بوجھ کر یا بھول جائے یا بھولے سے بھول جائے، رکوع کرنا بھول جائے اور ڈائریکٹ وہ سجدے میں چلا جائے، اور اس کے بعد سجدے کے بعد اس نے پوری اپنی نماز ختم کر لیا، اس کو بعد میں یہ یاد آیا کہ میں نے جو ہے وہ نماز میں رکوع فلا رکعت میں نہیں کیا اور ہم مستقیم جو ہے وہ سجدے کی عالم میں چلے گئے تھے، تو اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. کیونکہ یہ ان واجبات رکنی میں سے ہے کہ جس کو عمدن بھولے سے یا سہون یعنی جان بوجھ کر بھولے سے کوئی چھوڑ دے یا جو ہے وہ بھولے سے اس کو کوئی چھوڑ دے، تب دونوں موقعوں پر اس کی نماز ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے سجدہ. اس کے بعد جو 5واں اسٹیپ ہے وہ سجدے کا ہے. اگر کوئی بھی انسان نماز کی حالت میں سجدہ بھول گیا ہے اور اس نے اپنی نماز پوری طریقے سے پڑھ لیا ہے تو
اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ یہ 5 اسٹیپ جو واجبات رکنی میں سے ہیں، اگر کوئی انسان ان 5 چیزوں کو چھوڑ رہا ہے نماز کے درمیان تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس بچتی ہے وہ 6 چیزیں اور بچتی ہیں۔ 6 چیزیں کون کون سی ہیں یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔